دنیا میں نہ اتنا بڑا جادو رہا، اتنا بڑا دنیا میں جادو تو رہا نہیں، لیکن اس سے بڑا علاج اللہ نے قیامت تک باقی رکھا، وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہنا۔ اس کا بہت اثر ہے، روزانہ صبح شام ایک ایک بار بھی اگر کوئی پڑھتا رہے تو صبح پڑھے تو شام تک، شام پڑھے تو صبح تک، انشاءاللہ اس پر کوئی جادو کا اثر نہیں۔ پڑھتے رہو لیکن یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض علماء کا اب تک معمول ہے کہ وہ کچھ ہو نہ ہو اخیر 2 رکعت نفل نماز جو پڑھتے ہیں اس میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ صبح میں سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس کی برکتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا تھا کہ حاسد جب حسد کرتا ہے تو اللہ کے اٹل فیصلے اس سے بدلتے نہیں ہیں۔ یہ برا چاہنے والا خود برا ہو جاتا ہے۔ اب جادو ٹونے کرنے والا، کرنی کوٹلے کرنے والا اگر کوئی ہے، حسد کی وجہ سے کر بھی رہا ہے تو نہ وہ دنیا میں پنپ سکتا ہے نہ آخرت میں پنپ سکتا ہے، ہمیشہ کے خطرناک عذابوں میں وہ مبتلا ہو جائے گا اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا جو اس قسم کے غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ تو حسد کہتے ہیں کسی کے اچھا ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کے اچھے پن کو برا جاننے کا نام، اس کا اچھا کیوں ہو رہا ہے، اس کی دکان اچھی کیوں چل رہی ہے، یہ کیوں، اسی کا نام حسد ہے۔ اس کے بیٹا بیٹی کا وقت پر کیوں شادی ہو رہی ہے، یہ حسد ہے۔ اس کے گھر میں سب اتنا اچھا کیوں، یہ کیوں، یہی حسد ہے۔ یہ حسد ہمیں دور کرنا ہے، اپنے دل پاک رکھنا ہے۔ یہ طے کرو بڑے سے بڑا دشمن بھی ہوگا ہم موت تک کبھی کسی کا حسد بولے تو اسے دیکھ کر برا نہیں چاہیں گے، کسی کا اچھا ہوتا ہوا دیکھ کر بولو کبھی بھی برا نہیں چاہیں گے، کبھی برا نہیں چاہیں۔ آج کی مجلس کا سب سے بڑا سبق ہمارے تمام سالکین کے لیے یہی ہے کہ کوئی کہیں ہو، کیسا ہو، کسی حالت میں ہو، ہم کسی کا اچھا ہوتا ہوا دیکھ کر کبھی بھی بولو برا نہیں چاہیے، برا نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ وہ بات دھیان سے سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کے لائق اور قابل۔ پیارے رسول نے کیا بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں، تم کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش مت ہو۔ دیکھو ہوتا ہے نا ایسا، اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، آدمی ایسے خواہ مخواہ کے ایسے فقرے کس دیتا ہے کسی کے بارے میں، ارے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب اس کی کبھی انبن ہو گئی تھی اس سے، ارے اچھا ہوا وہ بہت اس میں آیا تھا، نہیں سمجھے آپ، اسے فوراً آدمی بول دیتا اچھا ہوا میرے سے ایسا کیا اس نے، تو اچھا ہوا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچھا ہوا وہ بیمار ہو گیا، اچھا ہوا اس کے یہاں مصیبت ہو گئی، اچھا ہوا اس کے یہاں چوری ہو گئی، اچھا ہوا اس کا جو ہے فلاں کا نقصان ہو گیا، وہ بہت اس میں آیا تھا، بہت اس میں آیا تھا، وہ بہت شرارت کر رہا تھا۔ بھئی ہم کو کس نے اختیار دیا کہ ہم فیصلہ کریں؟ اور پھر ہمارے حد تک اگر کوئی انبن ہوئی بھی تھی تو معلوم نہیں اللہ کی نگاہ میں وہ کتنا مقبول ہوگا۔ تمہارے برا چاہنے سے کیا ہوتا ہے اور اچھا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو سنو میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کسی کو اس کی مصیبت میں دیکھ کر تم خوش مت ہو سکتا ہے اللہ اسے اس مصیبت سے نکال دے، اللہ اس کو اس مصیبت سے تو نکال دے گا، لیکن تم کو تمہارے برا چاہنے کی وجہ سے اللہ اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ تو رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لے گا، کچھ نہ کچھ راستہ اس مشکل سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے نکلنے کا اس کے اندر تو پیدا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے تمہارے برا چاہنے کی نحوست سے اللہ تم کو اس مصیبت میں مبتلا کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کٹھن بات، یہ حدیث دل چاہتا ہے کہ ہر گھر میں لکھی بھی رہنا چاہیے، خوب دہراؤ اس کو۔ کسی کو کسی کی مصیبت میں دیکھ کر خوش مت ہو سکتا ہے اللہ اس کو اس مصیبت سے نکال دے اور نکل ہی جائے گا وہ، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برا چاہنے کی وجہ سے اللہ تم کو اس مصیبت میں مبتلا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک تو عجیب بات ملی کہیں پڑھنے کے، اس میں یہ بات بتائی گئی، کسی شخص پر کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، ہوتا ہے نا، کسی پر ظلم کی تو کہتے ہیں کہ لوگوں تم مظلوم کے، مظلوم بولے تو جس پر ظلم ہوا، مظلوم بولے تو جس پر ظلم ہوا، تم مظلوم کی خاموشی سے خوش مت ہو، بولو تم مظلوم کی خاموشی سے خوش مت ہو، بلکہ تم اس کے صبر کرنے سے ڈرو۔ نہیں سمجھ رہے؟ بولو اس کے صبر کرنے سے ڈرو، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہارے ساتھ کون؟ کہیں بھی ہم کو ایک قدم ہم نے پیچھے ہٹنا سیکھو، پیچھے ہٹنا سیکھو، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ بہت راضی ہو جائیں گے۔ پیچھے ہٹنا سیکھو، پیچھے ہٹنے والوں سے، اپنے صبر کرنے والوں سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ برا چاہنے والوں سے، نہ اس کے چاہنے سے کبھی جس کا برا چاہا جا رہا ہے، نہ اس کے برا چاہنے سے اللہ نے کبھی اس کا برا کیا، نہ اس کا برا ہوگا، لیکن کہیں اس کے برا چاہنے کی نحوست سے خود کا برا نہ ہو جائے۔ ہر وقت خیال کرو کسی کا بھی بھلا دیکھ کر، تو وہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ نے بھی بارہا سنی ہے، مجلسوں میں تو بہت مجلسوں میں دہراتا ہوں۔ دل چاہتا ہے ہمارا ہر سالک اس راہ کا چلنے والا ان برائیوں سے بچے۔ اصل مقصد یہی ہے، اپنے ساتھیوں کو سب کو بچانا، اچھا ماحول زندگی میں پیدا ہونا، تاکہ خوبیاں ہمارے زندگی میں پیدا ہو، رذائل ہمارے زندگی سے نکلے۔ ابھی ہم جس جگہ جہاں جیسے ہیں، یہ طے کر لو انشاءاللہ موت تک ہم کبھی بھی کسی کا برا
نہیں چاہیں گے۔ کسی کا برا ہوتا ہوا دیکھ کر ہم کبھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہم تو یہی چاہیں گے اللہ سب کا اچھا کرے، سب کا اچھا کرے، دشمن کا بھی اللہ اچھا کرے۔ اس معاملے میں بارہا یہ بات آپ نے سنی ہے کہ برا چاہ چاہ کر لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ جو شعر کئی مجلسوں میں نے بیان بھی کیا تھا پہلے، آپ کو بھی تھوڑا توجہ دلانے کے لیے، سمجھ میں بھی آ جاتی ہے بات بولنے سے، عمل کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دور تو وہ ہے، آج جس دور سے اپن گزر رہے ہیں، کوئی کسی کو اچھا دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، چاہتے نہیں کہ اچھا ہو۔ کسی کے بیٹا بیٹی کا اچھا ہونا، دکان کاروبار اچھا ہونا نہیں چاہتے۔ تو بھائیوں، یہ برا چاہ چاہ کر اب خالی اپن نے تسبیحات پڑھتے بیٹھے، اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ خالی مسجدوں میں اپن نے دعا کرتے بیٹھے تو اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ ان سے بھی بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اپنا دل جو ہے دوسروں کے برائی سے پاک اور صاف کر لیں، اللہ بہت راضی ہو، خوش۔ یہ دور تو وہ چل رہا ہے کہ لوگ اس دور میں خود کے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہیں، بولو، خود کے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہے۔ دکھ بولے تو اپنی تکلیف سے، درد سے، پھوڑا پھنسی سے، تکلیف سے، خود کے شوگر سے، بی پی سے، اور یہ اس قسم کی جو بڑی بڑی بیماریاں، چھوٹی بڑی بیماریاں، اسے بولیں گے دکھ۔ تو اس دور کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس دور میں لوگ خود کے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہیں جتنا کسی کے سکھ سے دکھی ہو رہے ہیں۔ سکھ کسے بولتے ہیں؟ خوشحال پر، یعنی خود کا دکھرا تو اتنا دکھتا نہیں ان کا جتنا دوسرے کو اچھا دیکھ کے دکھ رہا ہے۔ اسی کو کہنے والوں نے کہا ہے خود کے دکھ سے دکھی نہیں ہے جتنا کسی کے سکھ کو دیکھ کر دکھی ہو رہے ہیں۔ آج اسے خود کی تکلیف نہیں ہے، اتنی تکلیف ہے تو اس کی، میں تکلیف میں چلے گا مگر اس کا اچھا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دور ہے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ کو یہ معاملہ پسند نہیں، چونکہ یہ فیصلے کس کے ہیں؟ بولو، کسی کو اچھا برا کرنے کے فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں۔ قادر مطلق بادشاہ ہے، اسے کسی کی معمولی ادا پسند آئے تو اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دے، اور کسی کی معمولی خطا سے وہ ناراض ہو جائے تو اسے کہاں سے کہاں گرا دے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا بھائیوں، ہم یہ طے کر لیں، حسد سے خود بچیں گے، دوسروں کو بچانے کی فکر کریں گے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ منقول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ایسے تشریف فرما، ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی تم میں ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک جنتی شخص آنے والا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لے کر آیا
نیا نیا وضو بنایا تھا، اس کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ آیا، جوتیاں رکھا، اپنا کام کیا، چلا گیا۔ دوسرا دن آیا تو حضور نے پھر یہی فرمایا، ابھی ابھی تم میں ایک جنتی شخص آنے والا ہے، تو کہیں یہ وہی تھا جو گزشتہ کل تھا۔ تیسرے دن بھی آپ نے اسی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میرے دل میں تمنا ہوئی کہ حضور جس کے بارے میں 3 دن سے بشارت دے رہے ہیں، چلو میں دیکھوں اس کا ایسا کون سا خاص عمل ہے وہ مجھے ملے۔ دیکھو یہ صحابہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی، خوبیوں کو لینے کی ہوتی تھی، خوبیوں کو دیکھ کر برا چاہنے کی نہیں ہوتی تھی۔ ارے یہ خوبی تو مجھے بھی ان کے پاس ہے، چلو معلوم کر۔ فرماتے ہیں باضابطہ انہوں نے اجازت دی کہ میں 3 دن تمہارے گھر کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں نے اپنے والد سے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تو مجھے آپ اپنے گھر رہنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن رہا اور ان کے پورے معمولات دیکھتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے معمولات اتنے خاص نہیں ہیں، حتیٰ کہ رات میں، آخر رات میں وہ تہجد بھی نہیں پڑھتے، مگر جب بھی کروٹ بدلتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر پر قائم رہتے ہیں، اور جو نفل کام ہوتے ہیں، ایسے بہت سے نفل کام تو ان کو کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ تو پہلا دن ہوا میں نے یہی دیکھا، دوسرا دن ہوا میں نے یہی دیکھا، تیسرا دن ہوا میں نے یہی دیکھا۔ یہ اتنے جتنے کام وہ کر رہے ہیں وہ تو میں بھی کر رہا ہوں، تو ان میں کیا خوبی آئی؟ 3 دن ہونے کے بعد جب ان کو رخصت ہونا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں 3 دن سے آپ کے ساتھ رہا، میرے والد سے کوئی انبن نہیں ہوئی، لیکن میں نے پیارے نبی سے آپ کے بارے میں 3 دن تک جنت کی بشارت سنی ہے، تو آپ کا ایسا کون سا خاص عمل ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا جس کی وجہ سے اتنی بڑی بشارت تمہارے بارے میں کہی گئی ہے، میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس معمولات تو میرے وہی ہے جو تم نے دیکھے، ہاں البتہ ایک بات سن لو، وہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرا سینہ ہر مسلمان کے کینے سے پاک ہے، میرا سینہ ہر مسلمان کے کینے سے پاک ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں اور نہ میں برائی ڈالتا۔ انہوں نے کہا بس یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بشارت ارشاد فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، جیسے ہمارے معمولات ہوتے ہیں، ذکر، تلاوت، تسبیحات، یقیناً یہ بہت ضروری ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کئی ہفتوں سے ہم ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک گناہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں آج کا موضوع تھا حسد۔ تو یہ بات کو آپ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ میں بھی اب موت تک، چونکہ کتنا ہی حسد کرے، برا چاہے، کچھ کریں، تو میرے کچھ کرنے کرانے سے کسی کا برا ہونے والا ہے نہیں، نہ اس کی اصلاح ہونے والی ہے۔ تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ میں اپنے دل کو، سینے کو، دماغ کو سب کے برے پن سے کیا کروں گا؟ پاک صاف رکھوں گا۔ لہٰذا ہمارا اگر خاص طور پر ایسا معاملہ بھائی کا بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، اڑوس پڑوس کے بارے میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے خاندان میں کبھی ایسا اپن نے غلط سوچے ہیں ان کے بارے میں، تو بھائیوں معافی تلافی کر لو، ان کو جا کے گلے مل لو، ان کو کہو اللہ کے لیے آپ ہمارا کہا سنا معاف کر دیں، مل جل کے رہو، سب کے بارے میں دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاؤ، اور برا چاہنے سے، برا کرنے سے، برا سوچنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ اس کی برکات کا ظہور ہوگا، زندگیوں میں نورانیتیں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے راضی اور خوش ہوں گے، ہمارا ہی دل کا یہ سارا کچرا صاف ہو جائے گا، دل میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ بعض لوگوں کو کئی رات بلکہ کئی مہینے وہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، صرف کسی کا سکھ دیکھنے کی نحوست ہو سکتی۔ یہ کوئی اچھی عادت ہے، بدل دیں اپنے رخ کو، انداز کو۔ تو ایسا ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے کبھی ایسے، لیکن یہ بات سمجھو حسد یہ گناہ کبیرہ ہے،
اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ لوگوں آپس میں حسد مت کرو، بغض مت رکھو، اور بھائی بھائی بن کر رہو آپس میں، وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن کر۔ میں نے جو بات شروع کیا تھا تو وہ بات ذہن میں رکھو کہ بھائی اگر ہم نے کسی کا حسد پیدا کر بھی لیا تو مطلب یہی ہوا کہ میں اپنے دل میں، جیسے جانوروں میں وہ چھوٹا کیڑا گوچڑی لگ جاتی ہے، میں خود اپنے دل میں ایک گوچڑی لگا چکا ہوں، مجھے خود ہی اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، تو بھگتتے رہو۔ ظاہر ہے کہ یہ دل پاک صاف رکھنے کا، اچھا اس میں دل جب پاک صاف رہے گا تو اس وقت کی عبادت، ابھی جیسے ہم نے عزم ارادہ کر لیا انشاءاللہ میں بھی پاک صاف کروں گا، آپ بھی پاک صاف کریں گے، اور ابھی اپن مغرب کی نماز اب پاک صاف سچی توبہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کی مغرب میں اور آج کی ہی عصر میں آپ فرق محسوس کریں گے کہ جو حسد رکھ کر ہم نے عبادت کی اس میں بھی بوجھل پن محسوس ہوا، اور حسد کے بعد ہم نے جو عبادت کی اللہ اس کو نورانیت والی بنا دے گا، خوبی والی بنا دے گا۔ تو بڑوں نے کبھی چھوٹوں سے، چھوٹوں نے کہیں بڑوں سے، کسی سے اپنے خاص طور پر یہ چیز ہو رہی ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندانوں میں، آپسی تعلقات والوں میں ایسی بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ساس سسر کے ساتھ دامادوں کی ذرا کچھ ہوا کہ بس ان کے بارے میں ایئر فور بک دینا، برے جملے بول دینا، غلط بات ہے۔ اپنے اہل خاندان کا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، برائیوں سے بچو، غلط سوچ سے بچنے کی فکر کرو۔ یہ بہت بری عادت ہے، حسد اور کسی کے بارے میں برا سوچنا اور برا۔ اور علاج کے طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا ہو جائے تو ہماری وہ بات بھی بہت مشہور ہو گئی ہے، میں وہی بات آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ ہم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے اڑوس پڑوس سے، میرے بھائیوں سے، میرے رشتہ دار سے، میرے خاندان سے، یا میں جن کو برا چاہتا ہوں اس سے بھی میرا اچھا ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا سب سے اچھا ہو جائے، تو سنو، آپ ان کو اچھا دیکھ کر صرف اتنا کام کرو کہ اگر آپ کو کسی کا اچھا نظر آ رہا ہے تو آپ اس کا اچھا پن دیکھ کر اس کے بارے میں برا سوچنا چھوڑ دو۔ بولو کیا کرو؟ برا سوچنا، برا سوچنا چھوڑ دو، برا سوچنا چھوڑ دو۔ میرا ایمان ہے جو اپنے بھائی کے بارے میں برا سوچنا چھوڑے گا اس کی موت نہیں آئیں گی جب تک اللہ اس کا سب سے اچھا نہیں کرے۔ برا سوچ کسی بھی زاویے سے، کسی بھی عنوان، اپنے ہر بھائی کے بارے میں برا سوچنا چھوڑو۔ رات کے تنہائیوں میں کبھی کبھار کسی کے ساتھ ہماری انبن ہو گئی تو نام لے لے کر دعا کرو، اور دعا یوں کرو، اے اللہ وہ جو فلاں میرا بھائی ہے، اللہ اس کا کتنا اچھا ہے، ایسا بولو اللہ کو، اے اللہ وہ جو فلاں بھائی ہے اور وہ واقعی بہت اچھا ہے، تو آپ کو اللہ اس کا کتنا اچھا ہے، اللہ اس کا اور اچھا کیجیے اور اس کے جیسا مجھے بھی بنائیے۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کنٹل بھر بدن میں چھٹاک دل ہے، تو نے چھٹاک دل کو کنٹل بھر بنا دیا، نہیں سمجھے؟ کنٹل بھر بدن میں چھٹاک دل ہے، تو نے چھٹاک کو تیرے بھائی کے بارے میں کنٹل بھر بنا دیا، تو پھر میں میری رحمت تیرے بارے میں کیوں بڑی نہیں بناؤں؟ اللہ اس کے حق میں اپنی رحمتیں بڑی بنا دیتے ہیں۔ کوشش کرو دل کو پاک صاف رکھنے کے لیے، اپنا بہت بھلا بھی ہوگا، بہت اچھا بھی، سب کے بارے میں برا سوچنا چھوڑ دو۔ اس کا مابقیہ حصہ آئندہ ہفتے، پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئندہ عرض کیا جائے گا۔ ابھی یہ طے کر لیں بس حسد کسے کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا، اور اس سے بچنے کی پوری فکر ہم کریں گے۔
اللہ علیہ